عدلیہ کے ادارے پر انتہائی ابتلا کا وقت ہے. بہت زیادہ اہمیت اور اس دستاویز کی ہے جس نے عدلیہ کی زمین میں ایک بھونچال برپا کر دیا ہے، اور وہ بھونچال آتش فشاں کی صورت میں پھٹ بھی پڑا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کی نظیر کسی بھی عدلیہ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں تمام بر صغیر میں، جہاں 50 کے قریب ہائی کورٹس ہیں، کسی جگہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو اس طرح تکلیف میں اور اس طرح ان کی سرویلنس کہیں نہیں کی گئی. یہ جو خط ہے یہ کوئی عام خاص خط نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا ہو، آپ نے لکھ دیا ہو. یہ 6 ہائی کورٹ کے جج ہیں، 6 ہائی کورٹ کے جج ہیں. ایک ہوتا اس کو ہم اگنور کر لیتے، 2 ہوتے ہم کہتے کہ یہ بھی 2 گروپ بندی کے بیچ میں آ کے اپنی موقف کو بڑھا رہے ہیں. 6 سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اور ایک چیف جسٹس اور ایک حسن گل اورنگزیب صاحب کا نام اس پہ ہے، دستخط کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. اگر ان کو بھی شامل کیا جائے 6 ججز میں، ان کا نام بھی چھپا ہوا ہے، تو 7 ججز پر 6 بھی لے لیں. اب 6 جج کہتے کیا ہیں؟ 6 جج کیا رہے ہیں؟ کوئی عام خاص بات نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہمارا چیف جسٹس ہمارے آگے کیسز نہیں لگاتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ، اس ریاست کا بڑا مضبوط طاقتور ادارہ ISI، وہ براہ راست ہم پہ پریشر ڈالتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے دو، اس قسم کے فیصلے دو. ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ان پہ اذیت، ایذا رسانی کی جاتی ہے، ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. پھر ہمارے ویڈیوز لیے جا رہے ہیں، اور ویڈیوز کے لیے وہ کیمرے ہمارے لیونگ رومز میں اور بیڈ روم میں نصب کیے گئے، جن کی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ وہ کیمرہ ریٹین رکھتا ہے ویڈیو، وہ ویڈیوز بھی انہوں نے پیش کی ہیں. اب یہ کہنا کہ ان کو یکدم خیال آیا ہے کسی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر کو کے حق میں بات کرنے کا، اور یہ سیاست کو اس کی بڑھا رہے ہیں، اور یہ واقعات نہیں ہوئے. یہ کوئی ایک دن میں
انہوں نے نہیں یہ سوچ لیا بیان دینے کا. یہ بیان یہ موقف انہوں نے جولائی 2023 کو اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کر یہ پیش کیا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. چیف جسٹس عامر فاروق کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں میں بات کر لوں گا ڈائریکٹر جنرل سینٹرل ISI کے سے، اور پھر کہا کہ میں نے بات کر لی، اب آپ کے پیچھے حصہ نہیں لگتے، کوئی دھمکی نہیں آئے گی. فروری تک انہوں نے انتظار کیا. فروری 2024 کو انہوں نے ایک اور خط لکھا، اور اس خط کے مندرجات چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی پہنچے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس بھی پہنچے، سینئر پیونی جج جو جب سینئر پیونی جج تھے وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان تک بھی پہنچے. اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور یہ بدستور ججوں کو دباؤ میں لیا جاتا رہا، تاکہ انہوں نے پرسوں ایک اور خط لکھا. اب اس خط کی کوئی پوچھتا، کہتے ہیں لوگ میں یہاں ہوں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، یہ خط یوں ہی یہ کوئی بنی بنائی بھی بات ہے، یہ افسانہ ہے. اب کیا یہ افسانہ ہے یا اس میں کوئی وزن ہے، کوئی اس میں سچائی ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کے ناظرین کو، یہ ضروری ہے کہ میں اگر کوئی بیان دیتا ہوں ISI کی طرف سے انکار آ جاتا ہے، ہم نے نہیں کیا، ججز کی طرف سے اقرار ہے کہ کیا ہے، اب آپ نے کس طرح پرکھنا ہے؟ ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کس کی بات میں رنگ آف ٹروتھ ہے، رنگ آف ٹروتھ، کس کی بات رنگز ٹرو گھنٹی بجتی ہے سچائی کی، یہ جب بات کرتا ہے گھنٹی سچائی کی بجتی ہے. اب وہ گھنٹی جب سچائی کی بجتی ہے، وہ کس طرح بجتی ہے سچائی کی؟ کہ انہوں نے پہلا خط نہیں لکھا، 2 خط پہلے لکھے ہیں، یہی شکایات کی ہیں، سال کے اوپر محیط یہ ان کی شکایتیں ہیں. یہ سچی بات لگتی ہے کہ انہوں نے بیان سچ دے. دوسرا رنگ آف ٹروتھ کیا ہے؟ دوسرا رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جج نہیں ہے اکیلا، 6 جج ہیں، ایک خاتون جج ہے، وہ بھی اس میں اپنی شکایت کر رہی ہیں، اور برملا تیسری مرتبہ کر رہے ہیں. یہ رنگ آف ٹروتھ ہے. اس میں رنگ آف ٹروتھ اور کیا ہے؟ رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ خصوص یہ مبہم نہیں ہے کہ ہمیں آ کے ٹیلی فون آتے ہیں، میں کہتا ہوں جی مجھے فون آتے ہیں، فون کا پتہ ہی نہیں کون، وہ انکار کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا، میں نمبر نہیں ہوتا، نمبر آتا ہی نہیں میرے پاس. رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ ایک واقعے کو انہوں نے تفصیلاً بیان کیا، اسپیسیفکلی بیان کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملازم کو اٹھا کے لے گئے، ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا کے لے گئے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ کون سا جج اور کون سا رشتہ دار. تو یہ رنگ آف ٹروتھ ہے اس میں. دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایک بیان کی سچائی کو پرکھنے کا، کہ کیا اس بیان کو کسی طرح سے تقویت پہنچتی ہے. ایویڈنس نہیں ہے، تقویت، اس شہادت کو تقویت پہنچ، وہاں یہ اس کو تقویت یعنی کرابوریشن ہے اس کی. یہ اکیلا ہی آدمی بیان دے رہا ہے کہ کوئی اور بھی واقعات ہیں جو اس کے بیان کو معتبر ثابت کرتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کرابوریشن ہے. کرابوریشن یہ ہے کہ وہ جج صاحب کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں، کیمرہ تو نکلا ہے بیڈ روم سے،
کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے. اب جب یہ جج صاحب کہتا ہے کہ یہ کیمرے کیا کر رہے تھے, وہ بلب بدلنا چاہتا تھا, وہ بلب بدلنے گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اسی ساکٹ میں, اور وہ ویڈیو چل رہی ہے, وہ نکال کے جب اسے, اب یہ کورابوریٹ ہو گیا ان کی بیان کو. اب یہ کورابوریشن اور رنگ آف ٹروتھ ان 6 ججز کے بیان میں کے خط میں آتا ہے, اور انہوں نے کوشش کر لی تھی ود چیف جسٹس عامر محمود, چیف جسٹس عمر عطا بندیال, چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جج تھے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا, یہ لکھا ہے. اب ان کے پاس ایک مؤدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کر دیتے. اس کا اختیار ہے کہ نہیں, وہ ایک بڑا معتبر پاکستان کی عدلیہ کا سب سے معتبر اعلیٰ ترین ادارہ ہے, اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو کر دیا. اب یہاں چل رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بات یوں ہی بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بھائی صاحب رکے, سنیں, 6 جج سپریم کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ساری قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے. ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ ججوں پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے, اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری میں بھی جو جج جس ڈسٹرکٹ جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا, اس کو بہاولپور بھیج دیا, پنجاب واپس بھیجا, پھر بہاولپور بھیج دیا. اب اتنی باتیں جو کہ کورابوریٹ بھی کرتی ہوں, جو رنگ آف ٹروتھ بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے, اور 6 ججوں آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں. یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے, یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے, اٹ از انڈر اٹیک. اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکرا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب اس کا نوٹس, یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ, ہمیں نہیں اس میں پتہ کیا ہوا, کچھ نکلا تو نہیں. اس فل کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹرائیبیونل بنا دیتے. ٹرائیبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے, آپ نے 11 ججز کا ٹرائیبیونل بنانا ہے, اوپر سے شروع کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ٹرائیبیونل بنا دیں, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. قاضی صاحب کو اعتراض ہوتا تھا عمر بندیال صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے, جونیئر ججز کو لگاتے. آپ 11 ججز کا 13 ججز کا بینچ بنائیں, سارے سینئر ججز رکھیں بلا امتیاز, اور ان کے آگے یہ مدعا یہ لیٹر ایز اے کمپلینٹ پیش ہو. وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ بھی پیش ہو, ان کے وکلاء بھی پیش ہو, نوٹس دیں جس میں اس نے رانگ ڈوئنگ کی ہوئی ہے. وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے, جس کا نام اس میں آیا ہے, جس ادارے کا, اس کے ہیڈ کو بلائیں, وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے. 6 ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے, وہ کر دینا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ عدلیہ کی بنیادیں ہلا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے. میں اس لیے یہ عرض کروں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں. یہ دنوں کی بات نہیں ہے, یہ گھنٹوں کی بات ہے. سیریس اس میں نظر آئے چیف جسٹس صاحب اور ان کے سینئر رفقا, سینئر 9 اور 11 اور 13 سینئر ججز کا اسی وقت ٹرائیبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے
اور کیسے ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک وقت تھا کہ انہی ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر آپ ٹول بنے اور اس وقت کی حکومت صدر آصف علی زرداری کا بازو مروڑ کے آپ نے عدلیہ کو بحال کرایا تھا، تو آپ کو کیا اب اس پہ شرمندگی ہوتی ہے یا کبھی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ آپ نے اس وقت غلط کیا تھا؟ دیکھو میں نے کوئی کسی کا مروڑ کے نہیں کیا تھا۔ زرداری صاحب نے یہی کہا کہ میرا بازو مروڑ کے جج بحال کروائے تھے اعتزاز صاحب نے۔ زرداری صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو لاجک سے کنونس کیا اور پھر وہ بحال ہو گیا۔ ججز ہونا چاہیے تھا ان کو، وہ غلط ڈسمس ہوئے تھے۔ باقی یہ بات آپ کی کہ وہ جج صاحبان نے کو بحال کرا لیا تو کیا فرق پڑا، اور آپ نے ہم نے کسی شخص کو بحال نہیں کرایا۔ مجھے اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس میں تعصب ہے، کوئی تعصب نہیں، شرمندگی کی تو بات ہی نہیں۔ میں تو اس بات میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کرایا، اور میرے دوست ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ہم نے کوئی افتخار محمد چودھری کو بحال نہیں کرایا۔ اگر افتخار محمد چودھری کی جگہ عمر عطا بندیال ہوتا، اس کی جگہ قاضی فیض عیسیٰ ہوتا، آج ہو، ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم نے بھائی صاحب جس کو بحال کرایا اس شخص کا نام تھا چیف جسٹس آف پاکستان، اور ہم اس کے تب بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں کہ کوئی فوجی افسر، کوئی آرمی چیف پکڑ کے بازو سے اور چیف جسٹس کو نکال دے اور باہر کرے، پھر یہاں انصاف کہاں رہے گا۔ لیکن ججز کو بھی سوچنا چاہیے۔ سعید الزمان صدیقی صاحب تھے، چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، ان کو پرویز مشرف نے کہا آپ فارغ ہیں، انہوں نے بستر بند باندھا، سامان شامان لیا، شام کی فلائٹ سے وہ کراچی چلے گئے۔ اسی طرح انوار الحق تھے، بڑے کنٹروورشل تھے، انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا، پر وہ بھی کبوتر کی طرح چلے گئے۔ ان سے پہلے یعقوب علی صاحب تھے، وہ بھی گھر چلے گئے۔ افتخار محمد چودھری نے جب ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، جرنیلوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، انہوں نے کہا آپ استعفیٰ دیں، افتخار محمد چودھری نے کہا میں نہیں دیتا، انہوں نے کہا آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا، انہوں نے کہا میں نہیں استعفیٰ دوں گا، آئی ایم دا چیف جسٹس اور میں چیف جسٹس ہوں۔ جب یہ آواز وکلاء تک پہنچی کہ یہ ان کا مذاکرہ ہوا ہے، وکلاء ایک سمندر کی لہر کی طرح اٹھے اور سارے ساحل پہ انہوں نے ڈبو دیا سب۔ یہ وکلاء اسی طرح ایک سمندر کی لہر کی طرح اٹھیں گے، پر یہ ججز اس لیٹر کو سیریسلی لیں۔ خیبر سے کراچی تک اور لاہور سے واگا تک جتنے سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں وہ یہ سمجھیں یہ 6 جج صاحبان ہماری بات کر رہے ہیں، ان سے بھی یہ ہو رہا ہوگا۔ یہ ان کو بھی، ججز کو، سب کو جوڑ کے مل کے اکٹھے بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا، اور ہم نے اس پہ یہ ٹرائیبیونل بنا کے، جسے میں نے کہا، اور اس کی تہ تک پہنچنا ہے اور ذمہ داروں کو ذمہ داری ان کی لگانی۔ صاحب یہ بتائے گا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس قاضی فیض صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس صورتحال میں کیا وزیر اعظم، کیونکہ ایجنسیاں ان کے انڈر ہیں، چیف جسٹس پاکستان سے تو ملاقات کرنی چاہیے کہ جو فل کورٹ ہوا اس کے اعلامیے سے پہلے؟ کرنی تو نہیں چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے، بالکل، اور کرے اور ہوگی بھی اس پہ اگر وہ کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کیا بات کر سکتے؟ چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی آپ ٹرائیبیونل بنائیں، بھئی آپ کون ہیں بتانے والے، آپ کے تو فریق ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ نہیں بات کر سکتے کہ میرا جو
DGC ہے یا DGISI ہے, یہ سٹاف افسرز ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. ان میں انہوں نے یہ نہیں کیا شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہی متنازع بات ہے جس کو طے ہونا ہے. تو اب چیف جسٹس صاحب یہ بات کر لیں کہ کیا چائے کی پیالی میں چینی کافی ہے, ٹھیک ہے. دیکھو ہمیں تو جتنا حوصلہ ہے وہ اس عدلیہ کے لیے اور اس بار ایسوسی ایشن کالے کوٹ کی عزت کے لیے, اور انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا, بہت عزت دی ہے. میں تو ان کے ساتھ رہوں گا, پر لیڈرشپ اب نہیں آتی ہے, جوان لیڈرشپ ہے. میں نے جب لیڈ کیا تھا اس کو 18 سال ہو گئے, 17 سال, اور اب میرے میں وہ فزیکل ایجلٹی تو نہیں ہے جو اس وقت چھلانگ مار کے اور گاڑی کے چھت پہ چڑھ رہے ہوتے تھے, اور پر ان کے ساتھ ہوں, اور جو جوان لیڈرشپ آئی ہوئی ہے ان میں اعتماد رکھتا ہوں کہ اب جو آئے ہیں اور جو لیڈرز ہیں, تھوڑا سا مجھے اس بارے میں افسوس ہے, تاسف ہے کہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اپنی اندرونی سیاست چھوڑ کے, پاکستان بار کونسل کو بھی اپنی اندرونی وکلا کی سیاست چھوڑ کے, جس طرح وکلا کو ہم نے اکٹھا کر دیا تھا, میں اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر بھی ہوا اس تحریک کے دوران, اور سب کو ایک ساتھ لے کے چلے, ایک کنونشن بلائے جس میں دونوں سوچیں, جو بار ایسوسی ایشن کی ہے ان کو بٹھائیں, جو اب ان کے مخالف ہے اس کو عزت زیادہ دیں, اس کو زیادہ عزت دیں, اور اس چیلنج کو اسی طرح لیں جس طرح ہم نے چیلنج لیا تھا جب ایک آرمی چیف نے ایک چیف جسٹس کو گھر جس طرح وائبرنٹ ہو کے اعتزاز صاحب نے ایک رول پلے کیا ہے, وکلا برادری بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور ابھی بھی سمجھتے ہیں, ابھی بھی دیکھ لیں آپ کہ جس طرح کھل کے بات کر رہے ہیں, اور ایک ایک چیز, اور اس وقت بھی اور اب بھی, تو ہم باقاعدہ گزارش بھی کریں گے, اور ہم باقاعدہ اپنے لائرز کمیونٹی کو موٹیویٹ اور موبلائز بھی کریں گے کہ اعتزاز صاحب بالکل یہ ساتھ رہیں گے, اور فرنٹ کے لیڈر کے طور پر انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. اس وقت بھی بار کونسلیں ڈیوائیڈڈ تھی, بار ایسوسیشن ڈیوائیڈڈ تھی, لیکن اس کے باوجود بھی لارڈز نے بہت بڑی ایک کردار ادا کیا, جس کی بدولت آج یہ جو سپریم کورٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ مرہون منت ہے اس لائرز موومنٹ کی. انہیں سوچنا ہے کہ اس لائرز موومنٹ کی وجہ سے آج یہ ججز ہیں, وکلا نے پاسداری کی ہے. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشری کو, ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے, ایک تو اپنا اعتزاز صاحب نے بتا دیا ہے کہ ملنا نہیں چاہیے جسٹس قاضی فائز صاحب کو, ہمارے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کے, انہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے. نہ اعلامیہ آیا اس وقت کہ فل کورٹ کا اعلامیہ کیا ہے, وہ بھی سامنے آنا چاہیے تھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ وکلا تحریک جو ہے وہ پنپ رہی ہے, اور عید کے فوراً بعد ابھی پروفیشنل گروپ کا اجلاس ہوا تھا, اور یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں. میں عرض کر دوں دلیرانہ قدم اٹھایا ہے, 1 سال سے اٹھا رہے ہیں, اور سارے ججز پاکستان کے
سن لیں کہ یہ موقع ہے, یہ وقت ہے کہ آپ نے کارنیلیس کے قبیلے میں کھڑا ہونا ہے یا چیف جسٹس منیر کے قبیلے میں کھڑا ہونا ہے. اب قوم اس طرح آپ کو جج کرے گی. کارنیلیس کا قبیلہ اقلیت میں بھی جب تھا, کارنیلیس وہ لکھتا تھا فیصلہ جو اس کے دل میں اور ضمیر مانتا تھا, ایک کرسچن تھا. منیر, جسٹس منیر تمیز الدین کے فیصلے سے لے کے گورنر جنرل ریفرنس 200 کے کیس میں مارشل لاء کو انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا. وہ قبیلہ ہے. آج کے بعد یہ جج پہچانے جائیں گے اس سے کہ یہ جا رہے ہیں کارنیلیس والے, یہ جائیں وہ جو منیر کے ساتھی. تھینک یو. تھینک یو جی.